بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت میں افغان عورتوں کی صورتحال کی رپورٹ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم فزیشین فار ہیومن رائٹس نے شائع کی، جو بعد میں جنوری 2001 میں پاکستان کے انسانی حقوق کے ایک ماہنامہ میں شائع ہوئی، جس کی رپورٹ اختصار کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ 26 ستمبر 1996 کو کابل پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد طالبان نے جو فرمان جاری کیے ان میں بیشتر احکامات کا تعلق خواتین سے تھا۔ خواتین کو گھر سے باہر نکلنے، اسکول جانے، ملازمت کرنے، بے پردہ گھومنے اور مرد معالج سے علاج کرانے سے منع کر دیا گیا۔ خواتین کو سفید جرابیں یا سفید جوتے پہننے یا ایسے جوتے پہننے جن سے چلتے ہوئے آواز آتی ہو کی ممانعت بھی کی گئی۔ ستمبر 1997 میں وزارت صحت نے کابل کے ہسپتالوں میں خواتین کے علاج پر پابندی لگا دی اور شہر کی 5 لاکھ عورتوں کے لیے ایک ہسپتال مخصوص کر دیا جو دوائیوں اور معالجوں کی کمی کا شکار تھا۔ کابل کے 22 دیگر ہسپتالوں میں خواتین ڈاکٹروں یا نرسوں کا کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ نومبر 1997 میں ریڈ کراس کے ساتھ مذاکرات کے بعد یہ طے پایا کہ ہسپتالوں میں خواتین کے لیے علیحدہ وارڈ مخصوص کر دیے جائیں۔ لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی کے بعد ایک درمیانی راستہ یہ نکالا کہ سرکاری اسکولوں سے فارغ ہونے والی استانیوں نے گھروں میں پرائیویٹ اسکول کھول لیے جہاں تعلیم اور سلائی کڑھائی کی تربیت دی جانے لگی۔ تاہم 16 جون 1998 کو طالبان نے 100 سے زائد پرائیویٹ اسکول بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ غیر سرکاری تنظیموں کی سرپرستی میں قائم اسکولوں کے متعلق حکم یہ تھا کہ 8 برس سے کم عمر بچی کو تعلیم دی جا سکتی ہے جو صرف حفظ قرآن تک محدود ہوگی۔ فزیشین فار ہیومن رائٹس کی ٹیم جب کابل پہنچی تو انہوں نے کابل کو بھکاریوں کا شہر پایا۔ عورتیں جو کبھی نرسیں یا استانیاں تھیں بھیک مانگ رہی تھیں یا اپنے گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں فروخت کرتی پھر رہی تھیں۔ فزیشین فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کابل کی عورتوں سے براہ راست گفتگو کریں اور کابل کی نئی امن پرور حکومت کے تحت ان کے حالات زندگی کا اندازہ کریں۔ اس سروے کا بنیادی تناظر صحت اور دیگر بنیادی انسانی حقوق تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک سروے فارم تیار کیا جو 100 سے زائد سوالات پر مشتمل تھا۔ انہوں نے 160 افغان عورتوں سے یہ فارم پر کروائے، 40 عورتوں کے حالات زندگی قلم بند کیے اور 12 امدادی کارکنوں کے تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیے۔ اس طرح طالبان کے تحت افغان عورت کی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں کی ایک مجموعی تصویر سامنے آ گئی، جس کا لب لباب یہ ہے۔ سروے فارم پر کرنے والی 71% عورتوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 برسوں میں ان کی صحت گر گئی ہے۔ 77% کا کہنا تھا کہ کابل میں ان کے لیے طبی سہولتوں تک رسائی مشکل ہے۔ 20% نے کہا کہ ان کے لیے طبی سہولتوں تک رسائی ناممکن ہے۔ 62% کی رائے تھی کہ گزشتہ 2 برسوں میں کابل کی طبی سہولتیں پہلے سے بہت زیادہ خراب حالت میں ہیں۔ 53% عورتوں نے وہ واقعات نہایت بتائے کہ جب وہ سخت بیمار تھیں لیکن علاج نہیں کروا سکتی تھیں۔ ایک افغان ڈاکٹر کے خیال میں گزشتہ 2 برسوں میں افغان بچوں میں غذائیت کی کمی، تپ دق اور دیگر انفیکشن بڑے ہیں
ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم فزیشن فار ہیومن رائٹس کے مطابق طالبان کے غلبہ کے بعد جو عورتوں کی واحد علاج گاہ تھی، اس ہسپتال میں ایکس رے مشین، آکسیجن اور جان بچانے والی ادویات تو دور کی بات، صاف پانی بھی میسر نہیں تھا۔ ایک 20 سالہ عورت کی زندگی کا اہم واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ 8 ماہ پہلے میری 2.5 سالہ بچی پیچس کی بیماری سے مر گئی۔ پہلے ہسپتال میں جگہ نہیں تھی، دوسرا ہم پر اس لیے توجہ نہ دی گئی کہ ہم ہزارہ نسل سے تھے۔ بچی کی لاش لے کر ہم باہر نکلے تو شہر میں کرفیو نافذ تھا۔ ایک کھنڈر میں رات گزاری، صبح گھر پہنچے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ کفن دفن کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ طالبان حکومت کا فرمان ہے کہ مرد لواحقین کے بغیر کسی عورت کا علاج نہ کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جن کے گھروں کے مرد یا مارے جا چکے ہیں یا مزدوری کے سلسلہ میں گھروں سے دور ہیں۔ صرف کابل میں 30,000 بیوہ عورتیں ہیں۔ محکمہ امر بالمعروف و نہی المنکر کے اہلکار ہسپتالوں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ اہلکار مکمل پردہ داری نہ کرنے پر مریضہ کے علاوہ نرسوں پر بھی تشدد کر سکتے ہیں۔ مرد معالج مریض کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لہٰذا کئی بیماریوں کی تشخیص نہیں ہو سکتی۔ ایک دندان ساز کا کہنا تھا کہ وہ کسی عورت کے دانت دیکھنے سے پہلے کسی کو کلینک کے دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے تاکہ وہ اہلکاروں کی آمد سے فوراً آگاہ کر دے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے دانت دیکھنے کے لیے اس کا نقاب الٹنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ یہ جرم کرتا پکڑا جائے تو نہ صرف تشدد بلکہ جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ذہنی عوارض کی صورتحال بھی خاصی تشویشناک پائی گئی۔ اس کے علاوہ بچوں کی مشقت، تعلیم سے دوری، غربت، خوف عام طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ طالبان کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ خواتین امدادی اداروں میں تقسیم ہونے والی اشیاء خود وصول نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے بھی مرد کی رفاقت ضروری ہے۔ اس فیصلہ سے بھی کابل کی بیوائیں متاثر ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کی ہیومن رائٹس کی ٹیم نے ایک 18 سالہ لڑکی کو سرے عام کوڑے مارے جانے کا منظر بھی دیکھا۔ اس پر ناجائز تعلقات کا شبہ تھا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ کچھ دن قبل اسی الزام میں ایک نوجوان لڑکی کو کوڑے لگائے گئے۔ چند دن بعد وہ لڑکی مردہ پائی گئی۔ اس کی موت کے متعلق 2 آراء پائی گئیں کہ اس نے خودکشی کر لی یا اس کے باپ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ بہت شکریہ۔